بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے لیول آف بیالوجیکل آرگنائزیشن والا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور سٹارٹ ہم ہوئے تھے ایٹم سے کہ ایٹمز سب سے بنیادی لیول ہے. اس کے بعد ایٹم مل کے مالیکیول بناتے ہیں، مالیکیول مل کے آرگنیلیز بناتے ہیں، آرگنیلی مل کے ٹیشو بناتے ہیں، ٹیشو مل کے آرگنز بناتے ہیں، آرگن مل کے آرگن سسٹم بنتا ہے، آرگن سسٹم مل کے انڈیویژول بنتا ہے، انڈیویژول مل کے پاپولیشن بنتی ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انڈیویژول کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کی، اس کی کچھ کریکٹرسٹک تھی اس کو ڈسکس کیا. پھر کوآرڈینیشن کے حوالے سے ایگزامپل ڈسکس کی. کوآرڈینیشن اینیمل میں کیسے ہوتی ہے، پلانٹ میں کیسے ہوتی ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر پاپولیشن کی طرف آئے، اس کو ڈیفائن کیا. پھر اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے، جیسے فار ایگزامپل ہم نے ڈسکس کیا تھا جین فریکوینسی کیا ہوتی ہے، جین فلو کیا ہوتا ہے، ایج ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے، پاپولیشن ڈینسٹی کیا ہوتی ہے، پاپولیشن پریشر کیا ہوتا ہے. تو یہ پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا پریویو تھا. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جب ڈفرینٹ پاپولیشن ملتی ہیں تو کمیونٹی بنتی ہے. ڈفرینٹ پاپولیشن جب ملتی ہیں تو کمیونٹی بنتی ہے. تو پاپولیشن آف ڈفرینٹ اسپیشیز لیونگ ان سیم ہیبیٹیٹ فارم کمیونٹی. کمیونٹی کا لفظی مطلب ہے کمیونیکیشن سے نکلا ہے کہ مختلف چیزوں کے درمیان میں جو رابطہ ہے وہ کمیونیکیشن کہلاتا ہے. تو یہاں ڈفرینٹ اسپیشیز کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، ایک ہی جگہ رہتی ہیں تو وہ کمیونٹی بناتی ہیں. جیسے فارسٹ ہمارے پاس ایک جگہ ہے، اس کے اندر کوئی ایک آرگنزم نہیں رہتا بلکہ کافی مختلف قسم کے آرگنزم رہتے ہیں. جس طرح ایک پونڈ، ایک تالاب ہے، اس میں بھی ہزاروں قسم کے آرگنزم رہتے ہیں مختلف سپیشیز کے. تو یہ بھی ایک کمیونٹی بنتی ہے. تو یہ اس کی ایگزامپل میں آ جاتا ہے. اس کے بعد کمیونٹی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی کیونکہ کمیونٹی چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہ اے بیوٹک فیکٹر کی وجہ سے، اے بیوٹک نان لیونگ فیکٹر جو ہوتے ہیں جیسے ٹیمپریچر ہو گیا، لائٹ ہوگی، تو یہ اے بیوٹک فیکٹر کے اندر، واٹر ہوگا، یہ اے بیوٹک فیکٹر کے اندر ہوتا ہے. تو کمیونٹی ہمیشہ اے بایوٹک فیکٹر کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے جاندار نکلتے ہیں. اسی طرح جب سردی کا سیزن آتا ہے تو گرمی والے جو آرگنزم ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں آلموسٹ. تو صرف اس وقت وہ آرگنزم ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے جو سردی کو برداشت کر سکتے ہیں. تو گرمی میں ڈفرینٹ آرگنزمز ہوتے ہیں، سردی کے اندر ڈفرینٹ. جیسے جو ہی برسات کا موسم آتا ہے تو ہمیں جو مینڈک وغیرہ ہے، فراگز وغیرہ، یہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے. جب موسم کوئی ٹھنڈا میٹھا ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو ہمارے مچھر بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن جو ہی گرمی پڑتی ہے جو مچھر بھی آلموسٹ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مکھیاں بھی آلموسٹ کافی حد تک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یعنی یہی بات لکھی ہے کہ کمیونٹی از ڈائنامک. یہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. کلیکشن آف آرگنزم، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ون پاپولیشن میں انکریز، ایک پاپولیشن بڑھتی ہے اور اسی فیکٹر کی وجہ سے. جیسے جو ہی گرمی آئی تو گرمیوں والے جو آرگنزم ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن اسی فیکٹر کی وجہ سے ادر میں ڈیکریز، دوسری کم ہو جائے گی. ڈیو ٹو فلکچویشن، فلکچویشن کہتے ہیں تبدیل ہونے کو، چینجز کو فلکچویشن کہتے ہیں. جو ہی اے بیوٹک فیکٹر چینج ہوتے ہیں، جیسے سمپل ہم نے ابھی ٹیمپریچر کی ایگزامپل لی کہ گرمی اور سردی کے اندر جب چینج آتا ہے تو اس گرمی آنے کی وجہ سے کچھ پاپولیشن بڑھ جاتی ہیں، کچھ پاپولیشن کم ہو جاتی ہیں. تو ڈائنامک کا لفظی مطلب ہے جو چینج ہوتا رہے، جس میں بدلاؤ آتا رہے. تو کمیونٹی کے اندر آرگنزم ہمیشہ ایک ہی نہیں ہوتے بلکہ انوائرمنٹ کے بہاف پہ، انوائرمنٹل فیکٹرز کے بہاف پہ ان کے اندر کبھی وہ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کم ہو رہے ہوتے ہیں. دوسری ہمارے پاس ورائٹیز. سم کمیونٹیز آر کمپلیکس، کچھ کمیونٹیز کمپلیکس ہوتی ہیں. جیسے فارسٹ، اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آرگنزم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان آرگنزم کا آپس میں ویل انٹر ریلیٹڈ، بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. فارسٹ کمپلیکس کمیونٹی وہ ہوتی ہے جس میں ہزاروں ڈفرینٹ اسپیشی کے آرگنزم رہتے ہیں اور اس کے اندر سیلف سسٹیننگ ایبلٹی ہو کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین بھی کر سکتے ہو. جیسے فارسٹ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کی کوئی رکھوالی نہ بھی کرے،
اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام بنا رکھا ہے، خود بخود فارسٹ اپنے آپ کو مینٹین رکھ لیتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی آرگنزم ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی ایبلٹی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ کمیونٹی بالکل سمپل ہوتی ہیں، جیسے ہم کوئی کھیت وغیرہ لگاتے ہیں، کوئی کھیت وغیرہ ہم لگاتے ہیں، تو کھیت میں چند قسم کے پلانٹ ہوتے ہیں، چند قسم کے آرگنزم ہوتے ہیں، تو اگر ہم کھیت کی رکھوالی نہیں کرتے تو یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی انوائرمنٹل چینج آتا ہے، فارسٹ ہزاروں سال سے دنیا میں جنگلات موجود ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں انوائرمنٹل فیکٹر آئے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا۔ لیکن تھوڑا سا بارشیں زیادہ ہو جائیں تو کھیت اجڑ جاتے ہیں۔ تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کمپلیکس کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور ان کے اندر اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی ایبلٹی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو کچھ کمیونٹی بالکل سمپل سی ہوتی ہے، اس میں چند جاندار ہوتے ہیں، چند آرگنزم ہوتے ہیں، اگر کوئی چینج آتی ہے تو سمپل کمیونٹی کو وہ اس کے اوپر بہت خطرناک قسم کے اثر مرتب ہوتے ہیں، اثرات، اور وہ ہمیشہ کے لیے بھی بعض دفعہ اجڑ جاتی ہے۔ کھیت کی ہم رکھوالی نہ کریں، اجڑ جائے گا۔ اس کے بعد ریلیشن شپ ان کمیونٹی کے اندر جب مختلف آرگنزم رہیں گے تو ان کے درمیان میں ایک تعلق بنے گا۔ ان تعلق کی مختلف شکلیں ہیں۔ پہلی شکل ہے پریڈیشن، تو یہ پریڈیشن شکار کرنے کو کہتے ہیں۔ اس میں جو پریڈیٹر ہوتا ہے وہ پرے کا شکار کرتا ہے، اس سے اپنی خوراک لیتا ہے۔ تو پریڈیٹر اس آرگنزم کو کہتے ہیں جس نے شکار کرنا ہے، اور پرے اس آرگنزم کو کہا جاتا ہے جس پر حملہ ہونا ہے، پرے۔ جیسے لائن اور زیبرا، زیبرا پرے ہے، لائن اس کا شکاری یعنی پریڈیٹر ہے۔ تو لائن زیبرا پہ حملہ کرتے تو جو شیر ہے اس کی خوراک زیبرا بنتا ہے۔ اسی طرح فاکس اور ریبٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو فاکس نے ریبٹ کو کھانا ہے اپنے فوڈ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس پریڈیشن کا ریلیشن شپ ہے۔ جو پیراسائٹزم ہے، اس میں ایک آرگنزم دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ دا ریلیشن شپ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے ان وچ ون آرگنزم، جس کو پیراسائٹ کہا جاتا ہے، گیٹس بینیفٹ فرام ادر، جس کو ہوسٹ کہا جاتا ہے، اینڈ ان ریٹرن ہارم، اور بدلے میں اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ جیسے پلازموڈیم انسان کے بلڈ سے پروٹین لیتا ہے، انسان کے بلڈ کے اندر جاتا ہے اور بدلے میں خوراک بھی لیتا ہے اور انسان کو نقصان یعنی ملیریا بھی کاز کرتا ہے۔ تو یہ پیراسائٹزم ہے۔ کومینسلزم، اس میں ایک آرگنزم دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا۔ دا ریلیشن شپ ان وچ ون آرگنزم گیٹ بینیفٹس فرام ادر اینڈ ادر جو ریمین ہارم، جو دوسرا آرگنزم ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا، ادر ریمین ہارم لیس، کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جیسے فار ایگزامپل ریموراز اور شارک کے درمیان، شارک جو مچھلی ہے جب وہ کھانا کھا لیتی ہے تو اس کے دانتوں کے اندر کچھ بچا کچا رہ جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جو بچا کھچا ہے، اب وہ جو خوراک موجود ہے اس کے دانتوں کے اندر، اب وہ اس سے کسی کام کی نہیں ہے شارک کی، اس کا پیٹ بھر چکا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی مچھلی ہے، وہ اس کے دانتوں سے اس خوراک کو پک کرتی ہے۔ اب وہ خوراک شارک کے تو کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اس خوراک سے ریموراز کا پیٹ بھر جاتا ہے، یعنی ریموراز کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ شارک نے جو شکار کیا تھا اس کا جو بچا کچھ ہے وہ کھا لیتی ہے، اس بچے کچے کا شارک کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے، لیکن ریموراز کو اپنی اس خوراک کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میوچلزم، تو میوچلزم کے نام سے ظاہر ہے کہ دو آرگنزم جب اکٹھے رہیں گے اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، یہ میوچلزم کہلاتا ہے۔ دا ریلیشن شپ ان وچ بوتھ آرگنزم گیٹ بینیفٹس فرام ایکٹیویٹی آف ایچ ادر، جب دو آرگنزم اکٹھے رہتے ہیں اور دونوں کام کرتے ہیں تو اس کام کا دونوں کا اگر فائدہ ہو تو یہ میوچلزم کہلاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس لائکن، یہ ایک ریلیشن شپ کا نام ہے لائکن، جس میں الجی اور فنجائی اکٹھے رہتے ہیں۔ الجی فوڈ بناتا ہے اور فوڈ بنا کے وہ فنجائی کو دیتا ہے، اور فنجائی پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے الجی کو، تو دونوں کو فائدہ، یعنی فنجائی اور الجی مل کے جب لائکن کی شکل میں رہتے ہیں تو یہ ایسی جگہ پہ بھی رہ سکتے ہیں جہاں دوسرا آرگنزم نہیں رہ سکتا، یعنی سروائیول بڑھ جاتا ہے۔
तो कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए वो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। उसके बाद कंपटीशन, मुकाबला। तो इसके नाम से जाहिर है अगर हमारे पास कोई चीज़ थोड़ी हो और उसको हासिल करने वाले ज़्यादा हों तो उनके दरमियान में एक मुकाबला होता है, हर शख्स चाहेगा कि वो चीज़ उसको मिल जाए। द रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिज्म कम्पीट्स, ऑर्गेनिज्म मुकाबला करते हैं फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, कि थोड़े से रिसोर्सेज है, ऑर्गेनिज्म की तादाद ज़्यादा है तो उनका मुकाबला होता है। जैसे अगर रेस बिटवीन स्टूडेंट फॉर सिंगल ट्रॉफ़ी, एक ट्रॉफ़ी के लिए जो स्टूडेंट्स के दरमियान में अगर रेस लगे, रनिंग रेस लगे, तो वो कंपटीशन कहलाते हैं। इकोसिस्टम क्या है? हमने बात की कम्युनिटी। कम्युनिटी में ज़्यादातर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे हैं, अगर हम इनको के साथ साथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को भी डिस्कस कर लें, यानी लिविंग प्लस नॉन लिविंग जो इन्वायरमेंट है वो इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो ए कम्युनिटी अलॉन्ग विद नॉन लिविंग सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम। जैसे इक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इसका मतलब क्या है कि पानी भी और पानी के अंदर की कम्युनिटीज़ भी। इसी तरह लिथोस्फेरिक, लिथोस्फेरिक खुश्की वाले इकोसिस्टम को कहा जाता है। तो जो हमारी खुश्की यानी ज़मीन है, जो खुश्की वाली जगह है, तो वो खुश्की वाली जगह भी और उसके अंदर रहने वाली कम्युनिटीज़ भी, तो ये इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो कम्युनिटी अलॉन्ग विद नॉन लिविंग सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर ज़मीन के उस हिस्से को कहा जाता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे हमारे पास ये ज़मीन है, तो ज़मीन का ज़्यादातर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ज़मीन है इसकी जो एटमॉस्फेयर है तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ज़मीन का कोई भी ऐसा हिस्सा, जैसे अगर हम 10 से 15 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। अगर हम 10 से 15 किलोमीटर बाद एटमॉस्फेयर के अंदर जाएं तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जो प्रोबेबिलिटी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ज़मीन का वो हिस्सा जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो आज कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस और लिविंग वर्ल्ड इन टाइम्स, उसके अंदर बायोम्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।